یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جمعے کے روز درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، کیونکہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے افضل ترین ایام میں سے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا اور اسی دن میں دوسرا سور یعنی صاعقہ پھونکا جائے گا۔ بس اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قبر میں پوشیدہ ہو چکے ہوں گے۔ تو میرے اچھے ناظرین، جب صحابہ نے یہ فرمایا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھائے۔ تو اس سے بات ظاہر ہو گئی کہ جب آقا خود فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ درود بھیجو، مجھ پہ سلام بھیجو اور جمعے کے دن اس کی کثرت کرو، کیونکہ جمعے کے دن مجھ پر تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں یہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعے کو پیش کیا جاتا ہے۔ بس جو شخص میرے اوپر درود پڑھنے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ گویا جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہیں وہ زیادہ قرب والے ہیں، یہ ہمیں سمجھ آئی۔ ایک اور حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص بھی جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراً پیش ہوتا ہے۔ اور اگلی ایک حدیث جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں اور استغفار کریں تو ہماری خوش بختی کی کیا انتہا ہوگی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر روشن رات یعنی جمعے کی رات اور روشن دن یعنی جمعے کے دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ تو جمعے کے روز میرے اچھے سامعین جب آپ درود پاک آپ پڑھیں گے تو امیجن کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے دعا فرما رہے ہیں، آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا اور استغفار کر رہے ہوں گے تو obviously ہم ان کے ذہن میں ہیں، ہم ان کی نظروں کے سامنے ہیں۔
اس کو ذرا بس تصور کیجیے اور محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی طرف دیکھنا محسوس کیجیے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. اور یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جہاں بھر جائیں گے. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.